تو حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا نجاشی. تو شروع اسلام میں مسلمان مدینہ سے ہجرت کرنے سے پہلے کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. تو جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو اس نجاشی بادشاہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی، تو اس نے پھر وہاں کے مسلمان جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ اسلام لایا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکا. لیکن تھا بڑا نیک آدمی تھا، اسلام بھی لا چکا تھا. تو جب وہ فوت ہوا، چونکہ وہ تو حبشہ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یہ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ، وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا دی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے تھے لیکن صحابہ کرام نہیں دیکھ رہے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ کی اسی طرح نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. تبوک کے مقام پر تھے، شاید غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ میں ایک صحابی فوت ہوئے، ان کا نام تھا معاویہ بن معاویہ. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ صحابی فوت ہو گئے، تو اگر آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں گا، لیکن یہاں پر ہی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پار مارا تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر فرمائی. تو وہاں تبوک کے مقام پر اب صحابی کی میت جو ہے وہ فوت مدینہ میں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہیں. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. تو اس طرح غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی، ہمارا تو کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا، یہ معجزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایسے کئی صحابہ کرام تھے جن کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو میں وہاں نہیں جا سکا تو غائبانہ پڑھ لوں. اس طرح نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور اس نجاشی کی خصوصیت تھی. نماز جنازہ تو تب ہی ہو سکتی ہے جب میت سامنے ہو. غائبانہ نماز جنازہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے.